تمام مسلمان مل کر اپنے ملی معاملات حل کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ سب مردہ پرستی اور خانقاہی روحانی تعلیم کی وجہ سے۔ اب جب تک مسلمان قوم اس قسم کی مردہ پرستی سے نجات حاصل نہیں کرے گی، دنیا میں ذلیل و خوار ہی رہے گی۔ مسلمانوں، یہ اسباب و وسائل کی دنیا ہے جس میں غلبہ اور سرفرازی حاصل کرنے کے لیے مادی اسباب اور وسائل کو بروئے کار لانا سورہ انفال کے اعتبار سے امر ربی ہے کہ ہم اسباب و وسائل فراہم کریں، وگرنہ دشمنان اسلام کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ لہذا دشمنان اسلام کے مقابل کھڑا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مادی اسباب اور وسائل سے آراستہ کریں۔ یہ ایک ایسی ٹھوس قرآنی حقیقت ہے جس کو روحانیت کی سبز چادر سے ڈھانپا نہیں جا سکتا۔ مسلمانوں، اس وقت دنیا کے نقشہ پر 56 آزاد مسلم ممالک ہیں جو انڈونیشیا سے مراکش تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان ممالک کی آبادی 1 ارب 50 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ آزاد ممالک کی اتنی تعداد اسلامی تاریخ کے کسی دور میں نہیں پائی جاتی، مگر افسوس کہ ان تمام ممالک نے آزاد ہونے کے باوجود سیاسی، معاشی، معاشرتی، تمدنی اعتبار سے اپنی آزادی ترقی یافتہ ممالک کے پاس رہن رکھی ہوئی۔ ان کی آزادی اس غلام کی طرح ہے جو چل پھر تو سکتا ہے مگر اپنی مرضی سے جی نہیں سکتا۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ یہ مسلم قومیں علوم و فنون کے اعتبار سے جاہل ہیں، صنعت و ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بدستور پسماندہ ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ سیاسی آزادی کے باوجود یہ اپنے تمدنی اور فوجی ضرورت کے باب میں عملاً انہی کی دست نگر اور غلام ہے، اور یہ تمدنی غلامی اس وقت تک مسلمانوں برقرار رہے گی جب تک یہ اقوام علوم و فنون میں کمال حاصل کر کے صنعت و ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں حاصل کر لیتی اور ہر طرح سے اپنے آپ کو خود کفیل نہیں بنا لیتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم 1 ارب 50 کروڑ مسلمان جو دنیا کی آبادی کا 1/3 حصہ ہے، یہود و نصارہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے اور اس حد تک مجبور و مغفور ہیں کہ مسلمانوں کی 5-7 ریاستوں پر ٹوٹنے والے ظلم کو بھی نہیں روک سکتے، اور پھر ہم یہ تماشا بے بسی کے ساتھ، بے غیرتی سے 40-45 سال سے تواتر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، مگر شرم نہیں آتی، کچھ کرتے نہیں، کچھ سیکھتے نہیں، محنت اور علم سے کام نہیں لیتے، ہمت پیدا نہیں کرتے۔ تو مسلمانوں سنو، آج جو قومیں مسلمانوں کو لتاڑ رہی ہیں، ان پر تشدد جبر کر رہی ہیں، ان کی مٹی پلید کر رہی ہیں، ان کا انحصار معجزوں، دواؤں، کافیوں، قوالیوں، عرس میلوں، دمالوں، قبروں کے غسل اور چادریں بدلنے پر نہیں، ان کا انحصار مذہبی نعرہ بازی، مذہبی جماعت بندی، مردہ نسل کے رنگین روزے بنانے پر نہیں، بلکہ ان کا انحصار علم کائنات، تعلیم و تدریس، محنت اور مشقت، کائنات پر تحقیق و تجسس کے بعد اس کے ثمرات حاصل کرنے پر ہے۔ مسلمانوں، کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کے بچے بچے کے ذہن میں یہ کنسپٹ واضح نہ ہو جائے کہ یہ دنیا مفروضوں، کرامتوں، معجزوں اور دعاؤں کے سہارے زندہ نہیں، بلکہ اس کے لیے انسانوں کو ٹھوس بنیادوں پر کام کرنا پڑتا ہے۔ ارے دین تو اللہ سبحانہ نے آج سے 1400 سال پہلے ہی مکمل کر دیا تھا، نامکمل تو صرف دنیا تھی، اس کی تکمیل کے لیے قرآن میں جا بجا اشارے فرما دیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس غفلت کی نیند سے بیدار ہوں جو ہمیں ہمارے ہی ملاؤں اور پیروں نے دے رکھی ہے۔ آج اگر ہم مسلمان یہ دعویٰ کریں کہ ہم دنیا کی معزز ترین قوم ہیں، مگر دفاع، تعلیم، انصاف اور خوراک، ادویات کے لیے دوسروں کے محتاج نظر آئیں، ضروریات زندگی پورے کرنے کے لیے ان سے قرضوں کی بھیک مانگے، تو اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثو، ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ایمان کے اعتبار سے مسلمانوں، آج مسلمانوں کے لیے دنیا میں قیام دین اور تمکن فی الارض کی منزل تک پہنچنا ناممکن نظر آتا ہے، اور جب تک مسلمان قوم
قانون فطرت کے مطابق ہتھیار بند اور اسلحہ سے مزین ہو کر خود ایک سپر پاور نہیں بنتی تو ایسا ہی رہے گا۔ مسلمانوں قوموں کے زندہ رہنے کے لیے دو باتیں نہایت ضروری ہیں، ایک یہ کہ وہ اخلاقی اور روحانی ارتقاء کے لیے وحی کی ہدایت کی پابند ہو، دوسرے وہ قوت اور طاقت حاصل کرنے کے لیے کائناتی اصول و ضوابط کی پابند ہو۔ وحی کی ہدایت اور کائنات کی تخلیق اللہ سبحانہ کی طرف سے ہے، اور ان دونوں کا اتباع بصورت ایمان اور عمل انسان کی فوز و فلاح، نجات و بخشت کے لیے اشد ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو اپنانا اور دوسرے کو چھوڑ دینا گھاٹے کا سودا ہے۔ یہی سورہ العصر کا لب لباب ہے۔ مسلمانوں گھوڑے آج بھی قوت کی علامت ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی میں بھی طاقت کی اکائی کو ہارس پاور ہی کہا گیا ہے، اور کوئی بھی ملک ہارس پاور کو علوم جدیدہ اور افکار تازہ کی روشنی کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک کوئی قوم اس نوع کا سامان حاصل نہ کرے گی، دوسری قوموں پر سبقت نہیں لے جا سکتی۔ یہاں جذبہ ایمانی کی ضرورت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ اسلحہ کے بغیر ناکافی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بس خالی ہاتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے اور دشمن سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جائیں گے، تو یہ محض خراب خیالی اور غلط امید ہے جو ملا اور ملنگ پیر و واز قسم کے لوگوں نے مسلمانوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے۔ خالی نعروں سے اگر کچھ ہوتا تو آج کشمیر پاکستان کا حصہ بن چکا ہوتا۔ خلیج کی جنگ سے آپ نے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ اگر سعودی ملوکیتی حکمران اور حرمین شریف میں ان کے درباری ملاؤں نے مسلمانوں کو قرآن کی ان تعلیمات سے آگاہ کیا ہوتا جس کا تعلق علوم جدیدہ، علوم سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہے، تو وہ اپنے دفاع کے لیے امریکیوں اور یورپی اتحادیوں سے مدد نہ مانگتے۔ اس کے لیے یہود و نصارہ ہمارے مقدس مقامات کو حفاظت کے بہانے اپنے حصار میں نہ لے لیتے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ انفرادی خود غرضی، خود پرستی، جہالت کی بنا پر آج ہم مسلمان اپنی اور اپنے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے کافروں اور غیر مسلموں کے محتاج ہیں۔ جو مسلمانوں دین اسلام، اللہ سبحانہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اور ان سب دشمنوں کا تو منشور ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو چن چن کر قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کی عزت پامال اور بچوں کو حلال کر دیا جائے تاکہ ان کی نسلیں ہی ختم ہو جائیں۔ اور ادھر ہمارے مولوی ہیں کہ ان کی نظریں قربانی کی کھالوں پہ ٹکی ہوئی ہیں، اور بدلے میں یہود و نصارہ اور بھارتی درندوں کو اپنی دواؤں میں شامل کر کے اپنے فرض منصبی سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت آشنا غافل مولوی یہ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ دعائیں یا بد دعائیں پوری کرنے آسمان عرش سے خود نہیں اترتے، بلکہ وہ زندہ انسانوں کو ہی مامور فرماتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی اعانت کریں۔ یہ ذمہ داری آج تمام مسلمان حکمرانوں کی ہے کہ وہ کشمیر، فلسطین، بھارت، بوسنیا اور فلپین سے مسلمانوں کی التجاؤں کے مطابق ان کی مدد کو پہنچے۔ یہی دراصل اللہ کی اعانت ہے، مگر اس کے لیے تو طاقت چاہیے۔ جب تک مسلمان قرآن کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق ان سے ٹکر لینے کے قابل رہے، یہ طاقتیں سرنگو رہیں، لیکن یوں ہی مسلمان تعلیمات قرآن اور ہدایت رسول سے پیچھے ہٹے دن بدن کمزور ہوتے چلے گئے۔ اور بدقسمتی یہ کہ ان کو تعلیمات قرآن سے پیچھے ہٹایا بھی تو ان کے بد کردار حکمرانوں اور جاہل مذہبی پیشوا طبقوں کی ملی بھگت نے۔ پھر جب کتی اور چور مل جائیں تو گھر لٹ جاتے ہیں مسلمانوں۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر تم نے اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں تو پھر تمہیں اپنے بازو میں قوت پیدا کرنا ہوگی۔ مسلمانوں میں طاقت پیدا کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یہ بھی اپنے آپ کو جدید اسلحہ سے لیس کریں۔ ارے آج تو کیا کبھی بھی خالی واز و تبلیغ اور عبادات سے دنیا مغلوب نہیں ہوئی۔ غلبہ وہی حاصل کر سکتا ہے جو عصر حاضر کے مطابق طاقت حاصل کرتا ہے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں پر ایک سازش کے تحت مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور مسلمان اس سازش کا شکار ہے۔ کشمیر جل رہا ہے،
شہداء کے تڑپتے لاشیں، زخمیوں کی راہیں، مساجد کی بے حرمتیاں، متعدد اتحادی عیسائی نو عمر مسلمان بچیوں کے ساتھ گینگ ریپ کرتے ہیں، انہیں ٹھٹھرتی سردی میں کھلے آسمان تلے محصور رکھا جاتا ہے، جب ان کا حمل 4 ماہ سے زیادہ بالفاظ دیگر پختہ ہو جاتا ہے تو ان معصوم بے گناہ اور بے بس مسلمان بچیوں کو کیمپوں سے باہر دھکیل دیا جاتا ہے تاکہ عیسائی نسل کو جنم دے کر ہمیشہ کے لیے زندہ درگو ہو جائے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ 56 سے زائد اسلامی ممالک کے 1 ارب 50 کروڑ مسلمان، ان کے حکمران انتہائی بے بسی، بزدلی، بے غیرتی سے اپنی بیٹیوں کی لٹی عزتوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بے بسی اور مایوسی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر مسلمان حکمرانوں کی بے حسی، بے غیرتی اور بزدلی کا تماشا دنیا اور کیا دیکھے گی؟ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج ہر جگہ مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار ہیں، ہر جگہ ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، بے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے تحت مسلمانوں کو مٹایا اور دبایا جا رہا۔ آخر یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا؟ کب تک بے گناہ مسلمانوں کا خون ناحق بہتا رہے گا؟ کب تک معصوم مسلمان بیٹیوں کی آبروئیں لٹتی رہیں گی؟ بس کرو مسلمانوں، بس کرو مسلمانوں کے علماء اکرام، جہالت چھوڑ دو۔ کاش ہمارے مبلغ اس بات کو سمجھ جائیں کہ دنیا میں طاقت اور دنیا کی خوشحالی نعمت خداوندی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ عالم اسلام آنکھیں کھولے اور اپنے اندر طاقت پیدا کرے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان رہنما، سیاستدان، علماء، دانشور اور درد دل رکھنے والے حقوق انسانی کے علمبردار متحد ہو کر مسلمانوں کو اس ذلت اور رسوائی سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مشائخ و علماء اور پیران کرام حجروں سے باہر نکلے اور سنت امام علی مقام عملی صورت میں پوری کریں۔ ذاکران اہل بیت نکل کر خانقاہوں سے رسم شبیری ادا کریں۔ جب تک امت مسلمہ متحد نہیں ہوتی، سامراجی قوتیں مسلمانوں پر ظلم کرتی رہیں گی، اور اس ظلم کا مقابلہ صرف اور صرف امت مسلمہ کو متحد کر کے ہی کیا جا سکتا ہے۔